الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و شہداء ملتہ و علماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام من يريد اللہ به خیرا يفقهه في الدین، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح وقایہ جلد اول کی ویڈیو ریکارڈنگ اور دروس اور لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج اس کی پہلی نشست ہے۔ شرح وقایہ جو فقہ کی ایک معتبر کتاب اور ایک فقہی معتبر متن کی شرح جس کو قرار دیا گیا ہے، جو درس نظامی میں شامل ہے، بڑے بڑے دینی جامعات میں جس کا درس دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان دروس کا افادہ عام ہوگا، یعنی طلبہ دینی علوم کے جو طلبہ ہیں، دینی مدارس و جامعات میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور عوام الناس کے لیے بھی یکساں یہ مفید ہے، یعنی دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ والصلاۃ، اور درود نازل ہو اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ الطیبین الطاہرین، اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس آل پر، تمام آل پر درود و سلام نازل ہو، درود نازل ہو۔ جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں یہ حکم بتایا گیا ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، اور ہر وہ اچھا کام جس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اسی نہج کو اختیار کرتے ہوئے مصنف نے بسم اللہ سے آغاز فرمایا، اس کے بعد الحمدللہ سے، اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا انہوں نے ذکر فرمایا، اور آل رسول پر بھی انہوں نے درود کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد تمہیدی کلمات صاحب کتاب سے پیش فرمایا۔ وقایہ متن ہے اور اس کی شرح الوقایہ، اور وقایہ یہ جو متن ہے فقہ حنفی میں ایک معتبر اور مستند متن اس کو قرار دیا گیا ہے، مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی شرح الوقایہ جس کا درس دیا جا رہا ہے، شرح الوقایہ کے مصنف کا نام، شارح کا نام حضرت علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ ہے۔ شرح وقایہ کے مؤلف کا نام عبید اللہ ہے، اور ان کا لقب ہے صدر الشریعہ الاصغر، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے مسعود، اور ان کے دادا کا نام ہے محمود،
اور دادا کا لقب ہے تاج الشریعہ، اور پردادا کا نام ہے احمد، اور ان کا لقب ہے صدر الشریعہ الاکبر۔ اس مقدمے میں اور اس ابتدائیہ میں شارح وقایہ نے شرح وقایہ لکھنے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور اس کا جو سبب بنا، جو حالات اور جو چیزیں اس کا داعیہ بنی، اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ تو شارح وقایہ کا نام، شرح الوقایہ کے مؤلف اور مصنف کا نام عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ ہے، اور وقایہ جو متن ہے اس کے مصنف کا نام، صاحب وقایہ کا نام محمود ہے، اور لقب ہے تاج الشریعہ۔ وبعد یعنی وبعد الحمد والصلاة، حمد اور صلاۃ کے بعد، فیقول العبد المتوسل الى اللہ تعالی باقوى الذریعۃ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ سعید جدہ وانجح جدہ، هذا حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة، جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل حفظي، والمولى المؤلف لما ألفها سبقا وكنت أجري في ميدان حفظه طلقا حتى اتفق إتمام تأليفه مع إتمام حفظي، انتشر بعض النسخ في الأطراف، ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التغيرات ونبذ من المحو والإثبات، فكتبت في هذا الشرح العبارة التي تقرر عليها المتن لتغير النسخ المكتوبة إلى هذا النمط، والعبد الضعيف لما شاهد في أكثر الناس كسلا عن حفظ الوقاية اتخذت عنها مختصرا مشتملا على ما لا بد لطالب العلم منه۔ اب شرح وقایہ کے مصنف مؤلف یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، اور یہ وقایہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کس کی لکھی گئی ہے کتاب؟ محمود، حضرت علامہ محمود تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی دادا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پوترے اس کی شرح کر رہے ہیں۔ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ یہ پوترے ہیں محمود یعنی تاج الشریعہ کے، اور تاج الشریعہ وقایہ کے مؤلف ہیں، وقایہ کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں۔ وقایہ انہوں نے لکھی اپنے پوترے کے لیے، عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کے لیے، تاکہ وہ اس کو یاد کرے۔ تو اس کی شرح کیے عبید اللہ بن مسعود جو وقایہ کے مؤلف کے پوترے ہیں، یعنی تاج الشریعہ کے پوترے۔ فیقول، پس کہتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لینے والا ہے، باقوى الذریعۃ، مضبوط ترین وسیلہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو آپ نے وسیلہ بنایا۔ یہ وسیلہ لینے والے کون ہیں؟ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ۔ تو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وسیلہ لینا یہ فقہاء کے پاس بھی جائز ہے۔ عبید اللہ بن اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ترین وسیلہ لینے والا عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کہتا ہے، سعیدہ جدو، ان کے دادا خوش نصیب ہیں، وہ انجیحہ جدو، اور ان کی کوشش کامیاب ہے، اللہ کرے کہ ان کی کوشش کامیاب ہو، یعنی حسن ظن اور حسن رجا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دعائیہ جملہ ہے۔ ہادہ حل المواضع، کیا فرما رہے ہیں اب؟ یہ ہادہ، یہ یعنی ہادہ سے اشارہ ہے شرح وقایہ کی طرف۔ یہ جو شرح ہیں یہ وقایہ کے مشکل مقامات کا حل ہے، یہ ہدایہ کے ان مسائل میں جس کو ہدایہ کے مسائل میں وقایہ کے
ہارڈ اور مشکل مقامات کا یہ حل ہے، وہ وقایا جس کو میرے دادا اور میرے استاد، ہمارے سب سے بڑے مولانا، عالم دنیا کے علماء کے استاد، برہان الشریعتی والحق والدین، جو شریعت اور حق اور دین کی دلیل ہے، برہان ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمود۔ ان کے والد کا نام ہے احمد، محمود بن احمد، محمود بن احمد۔ اور محمود بن احمد یعنی عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ، عبید اللہ بن مسعود کے پردادا کا نام احمد ہے اور لقب ہے صدر الشریعہ، یعنی صاحب وقایا، صاحب شرح وقایا، شرح کرنے والے۔ شارح فرما رہے ہیں عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب وقایا کو لکھا، تالیف کیا میرے دادا اور میرے استاد، ہمارے سب سے بڑے مولانا، عالم دنیا کے، پوری دنیا کے علماء کے استاد، برہان الشریعتی والحق والدین، محمود بن صدر الشریعہ نے اس کو لکھا۔ جزا اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے، عنی، میری جانب سے، وان جمیع المسلمین، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے، خیر الجزا، بہترین صلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ لی اجلی حفظی، میرے حافظے کے لیے، یعنی مجھ کو یاد دلانے کے لیے، یعنی یہ جو لکھے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ بن مسعود کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی، اپنے پوترے کے لیے لکھے تاکہ پوترا اس کتاب کو یاد کرے۔ والمولا المؤلف، مولا وہ مولا جو مؤلف ہے، یعنی محمود بن صدر الشریعہ جو وقایا کے مؤلف ہیں، وقایا کو لکھے، ایک ایک سبق، روزانہ ایک ایک سبق لکھتے رہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، یعنی تاج الشریعہ کے پوترے شرح وقایا کے مؤلف عبید اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس کو یاد کرنے کے میدان میں دوڑتا رہا، ایک ایک راؤنڈ، یعنی جیسے وہ ایک ایک سبق لکھتے، میں روزانہ ایک ایک سبق ان کے برابر یاد کرتا چلا جاتا، حتی اتفق، یہاں تک کہ ان کی تالیف کی تکمیل ہوئی، تکمیل کا اتفاق ہوا میرے حفظ کی تکمیل کے ساتھ، یعنی جیسے ہی ان کی کتاب ختم ہوئی، آخری سبق، آخری مضمون مکمل ہوا، میرا حفظ بھی مکمل ہو گیا، یعنی جیسے جیسے وہ ایک ایک سبق لکھتے میں ایک ایک سبق یاد کرتا چلا جاتا، یہ نہیں کہ پوری کتاب ختم ہونے کے بعد میں کتاب شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انتشر بعض النسخ، حضرت عبید اللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، شرح وقایا کے مؤلف، کہ بعض نسخے محمود بن صدر الشریعہ، تاج الشریعہ جو وقایا لکھے تھے، ابھی وہ کتاب چھپی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کے کچھ نسخے یعنی پھیل گئے، مختلف جگہ پہنچ گئے، وہ بعض لوگ لے لیے اور چلے، ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئیں، کچھ چیزیں مٹ گئی اور کچھ چیزیں باقی رہ گئی، تو میں اس شرح میں لکھا، تو اب کیونکہ زبانی یاد کر لیے تھے عبید اللہ بن مسعود، یعنی شرح وقایا کے مؤلف، کیونکہ وقایا کو زبانی یاد کر لیے تھے، تو آپ کیا کریں، جو نسخے آپ کو ملے اس کو آپ کو جو یاد تھا اس سے آپ وہ کریں، مقارنہ کریں، مقابلہ کر کے دیکھیں، تقابل، تو جو عبارت ان کے حافظے کے موافق رہی آپ اس کو باقی رکھیں۔ فرما رہے ہیں فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ، بس میں اس شرح میں لکھا وہ عبارت جس پر متن ٹکا ہوا ہے، یعنی جو متن آپ یاد کرے تھے اسی متن کو آپ بنیاد بنائیں، لِتَغَيُّرِ النُّسَخِ الْمَكْتُوبَةِ، لکھے ہوئے نسخوں کے بدلنے کی وجہ سے، اِلَى هَذَا النَّمْطِ، اس طرز پر، وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ، پھر اپنے آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ بن مسعود شرح وقایا کے مؤلف فرما رہے ہیں کہ عبد ضعیف، جب کمزور بندے نے یہ لوگوں میں، اکثر لوگوں میں دیکھا، مشاہدہ کیا، یعنی کسلن، سستی اور کاہلی کی، وقایا کو یاد کرنے سے اکثر لوگ کاہلی کر رہے تھے اصل متن کو، تو اتخذت عنہا، تو میں اس وقایا سے ایک مختصر متن بنایا میں، جو مشتمل ہے ان ضروری مسائل پر جو طالب علم کے لیے ضروری ہے، وقایا کا مختصر بنائیں، مختصر الوقایا، پھر اس کی شرح کریں آپ، اس کا نام شرح وقایا رکھ، فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ مغلقاتہ ایضاً انشاءاللہ تعالی، بس میں اس شرح میں اس کے مغلقات، مختصر الوقایا، یہ وقایا کی شرح ہے لیکن مختصر الوقایا کے بھی
پوشیدہ اور پیچیدہ بند چیزوں کو میں کھولوں گا، بند گروہوں کو کھولوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہے۔ وقد کان الولد الاعز، پھر شرح وقایہ لکھنے کی وجہ پر ہے کہ وقایہ تاج الشریعہ لکھے تھے کس کے لیے؟ عبید اللہ بن مسعود اپنے پوترے کے لیے لکھے تھے۔ پھر پوترے عبید اللہ بن مسعود شرح وقایہ کے مؤلف شارح، یہ شرح کیوں کریں؟ انہوں بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے شرح کیا، میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی شرح کروں، وضاحت کروں۔ وقد کان الولد الاعز، اور میرا پیارا بیٹا جو میرے پاس اور سب کے پاس عزیز اور پیارا تھا، محمود، برد اللہ مضجعہ، یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ شرح وقایہ کے مؤلف کے دادا کا نام بھی محمود ہے، بیٹے کا نام بھی محمود ہے، تو ان کا بیٹا محمود جو ہے برد اللہ مضجعہ، اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو ٹھنڈا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، ان کی قبر کو پرسکون کریں۔ بعد حفظ المختصری، مختصر الوقایہ یاد کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے فی تألیف شرح الوقایہ، شرح وقایہ کی تألیف کے بارے میں، یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ شرح وقایہ کے جو مؤلف ہیں ان کے بیٹے محمود نے ان سے بہت زیادہ تقاضا کیا، مختصر الوقایہ کر لیا، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ وقایہ کی شرح لکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، مبالغہ کرنے لگے، اصرار کرنے لگے، بحیث تنحل منہ، اس طور پر کہ اس سے مختصر الوقایہ کی پوشیدہ چیزیں، بند چیزیں، مشکل چیزیں کھل جائیں، حل ہو جائیں۔ فشرعت، تو میں شروع کیا، یعنی میرے بیٹے عبید اللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے محمود کے اصرار پر میں نے شرح وقایہ کی شرح کا میں نے آغاز، ان کے مقصد کو پورا کرنے میں۔ فتوفاہ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیا قبل اتمامی شرح کے مکمل ہونے سے پہلے، شرح تیار ہونے سے پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوگا، عبید اللہ بن مسعود کے بیٹے محمود کا انتقال ہوگا جن کے لیے آپ شرح لکھ رہے تھے۔ فالمأمول من المستفیدین، بس استفادہ کرنے والے لوگوں سے جو بھی شرح وقایہ پڑھیں گے ان سے آپ یہ خواہش کریں، امید ہے اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں سے کہ وہ میرے اس بچے کو نہیں بھولیں گے، فی دعائہم المستجاب، اپنی مقبول دعاؤں میں۔ انہ میسر للصعاب، بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی مشکل چیزوں کو آسان کرنے والا ہے۔ والفاتح لمغلقات الابواب، بند دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے۔ یہ تھا مقدمہ شرح وقایہ کا۔ شارح وقایہ، شرح وقایہ کے مؤلف عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کا یہ مقدمہ تھا۔ اب یہ متن پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی شرح صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ متن ہے وقایہ، متن کا نام ہے وقایہ، اور متن لکھنے والے کون ہیں؟ متن کے وقایہ کے مؤلف کا نام ہے محمود، لقب ہے تاج الشریعہ، یعنی وقایہ کے مؤلف کا نام تاج الشریعہ ہے، اور شرح وقایہ شرح کرنے والوں کا نام ہے، شرح وقایہ کے مؤلف کا نام ہے عبید اللہ بن مسعود، اور لقب ہے صدر الشریعہ الاصغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ فقہا کا یہی طریقہ ہے، تمام فقہی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے طہارت کے بیان سے، کیونکہ فقہ نام ہے شرعی عملی احکام کو جاننے کا نام، فرعی۔ الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیۃ۔ الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ، شرعی اور عملی احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ تو فقہائے کرام اپنی کتابوں کا آغاز فرماتے ہیں کتاب الطہارہ سے، طہارت کے بیان سے، طہارت کے مسائل کو پہلے بیان کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں سب سے زیادہ یعنی اہمیت اور تاکید والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے پہلی شرط ہے طہارت، تو اس لیے پہلے طہارت کا بیان آپ لاتے ہیں فقہائے کرام، اس کے بعد نماز کا بیان لاتے ہیں۔ طہارت کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، اور اس کی اصطلاحی تعریف آگے بیان کر رہے ہیں۔ کتاب الطہارت دی، یہ طہارت کا بیان ہے
اکتفا بلفظ الواحدی۔ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ صاحب کتاب یعنی تاج الشریعہ کتاب الطہارت، طہارت کا لفظ واحد لے گئے، واحد کے لفظ پر اکتفا کیے، طہارات کی کثرت کے باوجود۔ طہارت کئی قسم کی ہے، یعنی بدن کی طہارت الگ ہے، کپڑوں کی طہارت الگ ہے، جگہ کی طہارت الگ ہے۔ نماز کے شرائط میں جو چیزیں ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، طہارت کئی قسم کی ہے، کئی اقسام ہے طہارت کے، لیکن لفظ واحد لے کے آئیں تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ، کیونکہ اصل یہ ہے کہ مصدر کا تثنیہ بھی نہیں آتا اور جمع بھی نہیں آتی۔ مصدر واحد ہے لیکن تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہو، لِكَوْنِهَا اسم جنس، کیونکہ یہ اسم جنس ہے، يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا، طہارت کے تمام اقسام پر یہ مشتمل ہے، شامل ہے، تمام افراد پر۔ فلا حاجت الی لفظ الجمع، تو یہاں پر جمع کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرح دی۔ اب پھر متن پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی وضو کی فرضیت کے لیے آیت مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو، الآیت یعنی اقرأ الآیات کلھا، پوری آیت پڑھ لو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، فرض ہے، اور وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ فرض ہیں، 4 فرائض ہیں، باقی چیزیں سنت ہیں۔ اب یہاں متن مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ صدر الشریعہ شارح ہیں، شرح وقایہ کے مصنف ہیں، اور تاج الشریعہ وقایہ کے اصل کتاب یعنی وقایہ کے مؤلف تاج الشریعہ ہیں۔ اب صدر الشریعہ فرما رہے ہیں شارح، افتتح الکتاب بہذہ الآیۃ تیمما، یعنی تاج الشریعہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا اس آیت سے تیمما، برکت حاصل کرنے کے لیے، وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ أَصْلٌ، کیونکہ دلیل اصل ہے، وَالْحُكْمَ فَرْعُهُ، اور حکم اس کی فرع ہے، یعنی یہ آیت دلیل ہے وضو کے فرض ہونے کی، تو وضو کا فرض ہونا یہ حکم ہے، یہ فرع ہے اس کی، تو اصل کو پہلے لے کے آتے، دلیل پہلے، اس کے بعد اس کا حکم، پہلے اصل اس کے بعد فرع۔ اصل کیا ہے؟ دلیل ہے، اور فرع کیا ہے؟ حکم ہے، اس آیت سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے۔ وضو کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، تو وضو کی فرضیت کا ثابت ہونا، یہ وضو کی فرضیت یہ فرع ہے، اور اصل کیا ہے؟ اس کی دلیل۔ والاصل مقدم، اور اصل مقدم ہوتا ہے فرع پر، بالرتبۃ، رتبے میں۔ ثم لما كانت الآیۃ دالۃ علی فرائض الوضوء، پھر جب یہ آیت دلالت کر رہی ہے وضو کے فرائض پر، تو ادخل فاء التعقیب فی قولہ، تو صاحب کتاب تاج الشریعہ نے فاء تعقیب کو داخل فرمایا اپنے اس قول میں، ففرض الوضوء، بس وضو کا فرض یعنی وضو کے فرائض، غسل الوجہ، چہرے کا دھونا ہے، من الشعر، بالوں کے اگنے کی جگہ، یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ جہاں ختم ہوتی، یعنی پیشانی، پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، لمبائی میں یہ حد ہے چہرے کی، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ای قصاصی شعر الرأس، وہو منتہا منبتی شعر الرأس، سر کے بالوں کے اگنے کی جو آخری حد ہے، سر کے بال جہاں اگنا ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آغاز کریں، الی الاذن، کانوں تک، فیکون ما بین العذار والاذن داخلا فی الوجہ، یعنی بس وہ حصہ جو داڑھی اور کان کے درمیان ہے وہ بھی داخل ہوگا چہرے میں،
یعنی یہ جو حصہ ہے یہ بھی چہرہ دھونے میں داخل ہے. یعنی داڑھی کی وہ لکیر، باریک لکیر جو داڑھی کے بالوں کی باریک وہ لکیر جو سر کے بالوں سے ملتی ہے، وہ بھی حصہ چہرے میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی دھونا فرض ہے. کما ہوا مذہب ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، جیسا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کا مذہب ہے. فیفرض غسلہ، تو اس کو دھونا فرض ہوگا. وعلیہ اکثر مشائخنا، اور اسی پر ہے، یعنی اسی قول پر، یعنی داڑھی اور کان کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو دھونا فرض ہے، اس کی فرضیت پر متفق ہے اکثر مشائخ، ہمارے اکثر فقہا. وذکر شمس الائمۃ الحلوائی، شمس الائمہ الحلوائی نے ذکر کیا، یکفیہ، کہ اس کے لیے کافی ہے وضو کرنے والے کے لیے، ان یبل ما بین العذار والاذن، کہ وہ تر کرے اس حصے کو، بھگا دے، تر کرے جو داڑھی اور کانوں کے درمیان ہے، یعنی یہ حصے کو تر بھی کرنا کافی ہو رہا ہے. یکفیہ ولا یجب اصالۃ الماء علیہ، اس پر پانی بہانا واجب نہیں ہے ہو رہا ہے. بناء علی ما رویہ، اس بنا پر، اس روایت کی بنیاد پر جو امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت، طرفین، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے پاس تو فرض ہے دھونا، داڑھی اور کان کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو دھونا بھی فرض ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان المصلی اذا بل وجہہ واعضاء وضوئہ بالماء، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ مصلی، نماز کا ارادہ کرنے والا شخص جب اپنے چہرے کو تر کرے اور اپنے وضو کے اعضاء کو تر کرے پانی سے، اور پانی نہ بہے اس کے عضو سے، تب بھی جائز ہے. لیکن قیلا، لیکن کہا گیا کہ اس کی تعویل یہ ہے، انہ سال من العضو قطرۃ، کہ ایک قطرہ عضو سے ٹپکا، ایک یا دو قطرے تب بھی کافی ہے. ولم یتدارک، پیدر پہ بہنا ضروری نہیں ہے، یعنی اتنا اس طور پر دھویا کہ ایک قطرہ بھی اگر ٹپکا تو کافی، دھونا یعنی دھونا مکمل ہو گیا. وہ اسفل الذقن، اور کہاں تک دھونا ہے، یعنی بال کی، یعنی سر کے بالوں کی انتہا سے، یعنی پیشانی کے شروع سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، چہرہ دھونے کی حد ہے. فتم حدود الوجہ، بس چہرے کے حدود، کہاں سے کہاں تک دھونا، یہ مکمل ہو گئے، اس کا بیان مکمل ہو گیا چاروں جانب سے. ثم عطف علی الوجہ، پھر اب یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے بتا رہے ہیں شرح وقایہ کے مؤلف، یعنی صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ وجہ، الوجہ کے لفظ پر الوجہ پر عطف کیے اس قول کا. والیدین والرجلین، یعنی وضو کے فرائض کیا ہے، چہرہ دھونا، والیدین اور دونوں پیروں کو دھونا، والیدین اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، والرجلین اور دونوں پیروں کو دھونا، مع المرفقین والکعبین، دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں کے ساتھ، کوہنی بھی دھونا فرض ہے. والرجلین اور دونوں پیروں کو دھونا ہے، یعنی الکعبین، یعنی ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنے بھی دھونا فرض ہے. خلافاً لزفر، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. فإن عنده لا يدخل المرفقان، کیونکہ امام زفر کے پاس کوہنیاں اور ٹخنے داخل نہیں ہیں دھونے میں، یعنی دھونا فرض نہیں ہے. بولتے پورا ہاتھ دھوئیں گے لیکن کوہنی دھونا فرض نہیں ہے. کوہنی اگر کوئی نہ دھوئے تو ان کے پاس ہو جائے گا، لیکن یہ جمہور کے مذہب کے خلاف. ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے پاس یہ کوہنیوں کا دھونا بھی داخل ہے، کوہنیوں کو دھونا بھی فرض ہے، ٹخنوں کو دھونا بھی فرض ہے. لأن الغایت، اب یہاں پر علمی بحث لا رہے ہیں، کلمہ الہ استعمال ہوا قرآن میں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور تم اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کوہنیوں تک. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو، الی الکعبین، ٹخنوں تک. تو اب یہ الہ غایت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی انتہا کو بتانے کے لیے آتا ہے، حد بتانے کے لیے آتا ہے. تو اس میں غایت اور مغیہ کی بحث ہے. غایت کا مطلب انتہا، مغیہ جس کی انتہا بیان کی گئی. جیسے اب یہاں پر ہاتھ کی انتہا بیان کی گئی تو ہاتھ مغیہ ہو گیا،
الا سے پہلے والا مغیّہ ہوتا ہے، الا کے بعد والا غائط. تو مرافق کوہنیاں غائط ہیں، اور ایدی ہاتھ جو ہے یہ مغیّہ ہیں. تو اب یہاں پہ بحث یہ ہے کہ غائط مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں. الا کے بعد والا لفظ الا کے پہلے والے، الا سے پہلے والے لفظ میں داخل ہوتا ہے یا نہیں اس کے حکم میں. تو اب اس کی بحث بتا رہے ہیں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ. صدر الشریعہ شارح وقایہ، شرح وقایہ کے مؤلف عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ لأن الغایۃ، امام ظفر فرما رہے ہیں کہ کوہنیاں داخل نہیں ہیں ہاتھوں کو دھونے میں، یہ داخل نہیں ہے، فرض نہیں ہے کوہنیاں دھونا، کیونکہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی. اب اس کا جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں ان کانت الغایۃ، ایسا مطلق نہیں ہے کہ ہر جگہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوں گی اور ہر جگہ داخل ہوں گی، ایسا بھی نہیں ہے. بعض مقامات پر داخل ہوں گی، بعض جگہ نہیں. کہاں پر داخل ہوں گی اور کہاں پر داخل نہیں ہوں گی اس کے اصول بتا رہے ہیں ہمیں. یہ خالص ایک علمی بحث ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں ان کانت الغایۃ، اگر غایت اس طور پر ہو بحیث لو لم تدخل فیہا کلمۃ الا لم یتناولها صدر الکلام لم تدخل تحت المغیّہ کاللیل فی الصوم. اور ہم کہتے ہیں یعنی مضبوط دلیل اگر پیش کرنا ہو تو صاحب کتاب جمع کا صیغہ استعمال کروں. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم سب کہتے ہیں، یعنی اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پر کوہنیاں دھونا فرض ہے، کوہنیاں داخل ہیں، غایت داخل ہے مغیّہ میں. تو بتا رہے ہیں کہ اگر غایت اس طور پر ہو کہ اگر اس میں کلیم الہ داخل نہ بھی ہوتا تو تب بھی کلام کا ابتدائی حصہ اس پر مشتمل نہیں ہوتا، اس کو شامل نہیں ہوتا. اگر ایسی کیفیت ہے تو وہاں پر غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوں گی. کاللیل، جیسا کہ رات کا ذکر ہے فی الصوم، روزے کے بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک. تو رات روزے میں داخل نہیں ہے، رات داخل ہونے سے پہلے دن ختم ہوتے ہی روزہ مکمل ہو جاتا ہے. تو رات میں روزہ نہیں رہیں گے، روزے کی انتہا ہو جاتی ہے رات کے شروع میں، رات داخل نہیں ہے روزے میں. کیوں داخل نہیں ہے؟ کیونکہ اگر الہ لفظ نہیں آتا تب بھی الہ کا ابتدائی جو جملہ ہے، الہ سے پہلے والا جملہ الہ کے بعد والے پر مشتمل نہیں ہوتا. الہ اگر استعمال نہیں کرتے تب بھی یہ بات واضح تھی کہ روزہ رات میں نہیں رکھا جاتا، رات روزے میں داخل نہیں. تو اب یہاں الہ استعمال کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، الہ کے بعد والا لفظ الہ سے پہلے والے لفظ میں داخل نہیں ہے. یعنی الہ کے بعد کون ہے؟ یہاں پہ لیل ہے، لیل غایت ہیں اور سیام مغیّہ ہیں. تو لیل سیام میں داخل نہیں ہے، روزوں میں داخل نہیں ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ غایت اس طور پر ہو، غایت اگر ایسی ہو کہ اگر وہاں کلمہ الہ داخل نہ کیا جاتا، نہ لایا جاتا، تب بھی صدر کلام، ابتدائی کلام اس پر غایت پر مشتمل نہیں ہوتا، غایت کو شامل نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوں گی، جیسا کہ لیل ہے صوم میں. وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، اور اگر غایت اس طور پر ہو، ایسی ہو کہ اس پر صدر کلام مشتمل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوں گی. جیسا کہ متنازع فیہ جملہ ہے، کل متنازع فیہ، جیسا کہ وہ کلمہ جس میں اختلاف کیا گیا. اب یہاں پہ غایت مغیّہ کے بارے میں جو بحث چل رہی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو ہاتھ کوہنیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اگر الہ استعمال نہیں بھی کرتے تب بھی کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہوتی. کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہے، لہذا اب یہاں پر الہ لایا گیا تب بھی کوہنیاں ہاتھ میں داخل رہیں گی. بناءً، اس بنا پر کہ علی ان للنحویین فی الہ اربعۃ مذاہب، نحویوں کے الہ کے بارے میں 4 مذاہب ہیں نحویین کے پاس. الاول دخول ما بعدها فی ما قبلها الا مجازا، یعنی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے مگر مجازن داخل نہیں ہوتا کبھی کبھی. ایک مذہب یہ ہے کہ ہمیشہ الہ کا ما بعد، الہ کے بعد والا لفظ الہ سے پہلے والے لفظ میں داخل ہوتا ہے، اس کے حکم میں ہمیشہ ہوتا ہے،
کبھی کبھی نہیں ہوتا مجازن۔ والثانی دوسرا مذہب یہ ہے عدم الدخول الا مجازن، یعنی کہیں بھی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، یعنی الا کا ما بعد، الا کے بعد والا لفظ الا سے پہلے والے میں داخل نہیں ہوتا، کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی داخل ہو جاتا ہے مجازن۔ وعدمہ ان لم یکن، والثالث الاشتراک تیسرا مذہب یہ ہے کہ مشترک، کبھی داخل ہوتا کبھی داخل نہیں ہوتا، یعنی الا کا ما بعد، ما قبل میں کبھی داخل ہوتا ہے کبھی داخل نہیں ہوتا۔ چوتھا مذہب بتا رہے ہیں والرابع الدخول ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمہ ان لم یکن، چوتھا مذہب بتا رہے ہیں نحویین کا کہ الا کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، کب؟ ان کانا ما بعد، اگر الا کا ما بعد، الا کے بعد والا لفظ الا سے پہلے والے لفظ کی جنس سے اگر ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، غایت اور مغیّہ کی جنس ایک اگر ہے تو غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگی، اور اگر جنس نہیں ہے اس کی جنس سے اگر نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں تو داخل نہیں ہوں گی۔ تو یہ چوتھا مذہب شارح فرما رہے ہیں عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، شرح وقایہ کے مؤلف فرما رہے ہیں کہ یہ چوتھا جو مذہب ہے یہ اس چیز کے موافق ہے، یوافق ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا ہے لیل کے بارے میں اور مرافق کے بارے میں، لیل رات، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزوں کو مکمل کرو رات تک، تو رات روزے کی جنس سے نہیں ہے، روزہ الگ ہے رات الگ ہے، تو لہذا رات روزے میں داخل نہیں ہوں گی، یعنی رات میں روزہ نہیں رکھا جائے۔ والمرافق، اور کوہنیوں کا جو مسئلہ ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، تو کوہنی ہاتھ کے جنس سے، ہاتھ سے اس کا تعلق ہے، ہاتھ سے خارج نہیں ہے کوہنی، تو لہذا کوہنی اب داخل ہوں گی ہاتھ میں، یعنی کوہنیاں دھونا بھی فرض ہے۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَّلُ، اب رہے پہلے تین مذاہب، نحویین کے تین مذاہب جو بتائے گئے۔ پہلا مذہب یہ تھا کہ ہمیشہ الا کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، دوسرا مذہب یہ تھا کہ ہمیشہ الا کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا کبھی بھی، تیسرا مذہب یہ تھا کہ مشترک، کبھی داخل ہوتا کبھی داخل نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَّلُ، اب رہے پہلے تین مذاہب، فَالْأَوَّلُ يُعَارِضُهُ الثَّانِي، تو دوسرا مذہب پہلے کے معارض ہے، ٹکراؤ ہو رہا، دوسرا جو مذہب ہے پہلے کے بالکل مخالف ہے، اپوزٹ ہے بالکل، فَتَسَاوَيَا، تو یہ دونوں برابر ہو گئے، تو دونوں بھی ساقط ہو جائیں گے۔ والثالث، اور تیسرا مذہب بھی برابری کو واجب کیا، فوقع الشک، تو شک واقع ہو گیا، فی مواقع استعمال کلمۃ الا، کلمہ الا کے استعمال کے مواقع کے بارے میں، کہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے، کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں شک واقع ہو گیا۔ ففی مثل سورۃ اللیل فی الصوم انما وقع الشک فی التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشک، بس لیل جیسی صورت میں، فی الصومی روزے کے بارے میں، روزے کے مسئلے میں لیل رات کا جو ذکر ہے، اس جیسی صورتوں میں شک واقع ہوا ہے شامل ہونے کے بارے میں، یعنی روزہ لیل پر، رات پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہوا، یعنی روزہ رات میں داخل ہے یا نہیں ہے، رات روزے میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو اب یہاں پر یعنی شمولیت، یعنی روزے کا رات پر مشتمل ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا شک کی وجہ سے، شک کی وجہ سے روزہ رات پر مشتمل نہیں ہوگا، رات روزے میں داخل نہیں ہوں گی، مطلب رات کی شروعات میں ہی روزے کو ختم کیا جائے گا مکمل، دن کا ختم ہونا روزے کا ختم ہونا ہے، یعنی روزے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، رات کی شروعات میں، دن کے ختم پر، جہاں دن ختم ہوا وہاں پر روزہ ختم، رات میں روزہ داخل نہیں ہوگا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وفی مثل صورت النزاع انما وقع الشک فی الخروج بعد ما ثبت تناول صدر الکلام والدخول فیہ فلا یخرج بالشک، اور یہ جو اختلافی مسئلہ ہے، یعنی کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہے یا نہیں ہے، یعنی کوہنیوں کو دھونا فرض ہے یا نہیں،
امام ظفر کے پاس نہیں ہے، اور دیگر ائمہ ثلاثہ کے پاس، امام اعظم اور امام ابو یوسف امام محمد کے پاس، جمہور کے پاس کوہنیوں کو دھونا فرض ہے، کوہنیاں داخل ہیں۔ تو یہ جو جھگڑے کا اختلافی جو مسئلہ ہے، اس جیسی صورت میں شک واقع ہوا ہے خروج کے بارے میں، یعنی کوہنیاں ہاتھ سے خارج ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شک ہے۔ بعد اس کے کہ صدر کلام اس پر مشتمل ہے، یعنی ہاتھ کوہنیوں پر شامل ہے، ہاتھ کا اطلاق کوہنیوں پر بھی ہوتا ہے، اور کوہنیاں اس میں داخل ہے، یہ بات ثابت ہے۔ اب خارج ہونے کے بارے میں شک ہو رہا، تو شک کی وجہ سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی، کوہنیاں خارج نہیں ہوں گے۔ وما ذکروا انہا غایۃ الاسقاط فمشہور فی الکتب فلا نذکرہ۔ صاحب کتاب ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیا گیا کئی طریقوں سے۔ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہ ذکر کیا، یعنی دیگر فقہاء نے، کہ یہ جو غایت ہے یہاں پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، یہ جو غایت ہے اسقاط کی ہے۔ کیا مطلب؟ اسقاط یعنی ساقط کرنا، جو حصہ دھونا نہیں ہے، ہاتھ کا جو حصہ نہیں دھویا جاتا، ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی پونچے پر بھی، یعنی یہ انگلیوں سے لے کر بغل تک، یہ پورے حصے کو ہاتھ کہا جاتا ہے، لیکن ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں تک دھونا فرض ہے۔ تو اب یہ جو غایت امام ظفر فرما رہے ہیں کہ غایت ہے، غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، الا غایت کے لیے، الا کے بعد والا لفظ پہلے والے میں داخل نہیں ہوتا، الا کے بعد مرافق کا ذکر ہے، یعنی کوہنی، تو کوہنی ہاتھ میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، ہم بھی مانتے ہیں بات، لیکن یہ غایت غسل کی نہیں ہے، دھونے کا جو حصہ بتایا جا رہا ہے اس کی انتہا نہیں ہے کوہنیاں ہی، جو حصہ نہیں دھونا ہے اس کی انتہا ہے، یعنی کہاں تک نہیں دھویا جائے گا، اوپر سے جو حصہ نہیں دھویا جائے گا وہ کوہنیوں پر ختم ہو رہا ہے، تو کوہنیاں داخل نہیں ہوں گی اسقاط کی غایت میں، اسقاط میں، یعنی جو حصہ نہیں دھونا ہے اس میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ دھونا ہے اس میں کوہنیاں داخل ہیں۔ تو یہ بات مشہور ہے کتابوں میں، فلا نذکر، تو ہم یہاں اس کو ذکر نہیں کیے، نہیں ذکر نہیں کریں گے۔ ثم الکعب، پھر یہاں پر ٹخنے کا ذکر آ گیا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، باقی کی تمام چیزیں سنت ہیں۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں کو بھی دھونا، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ تو اب کعب کی تفصیل یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ کعب سے کیا مراد ہے۔ ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد هو المفصل الذي فی وسط القدم عند معقد الشراک، یعنی ہشام جو روایت کی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، امام محمد سے ہشام کی روایت کردہ چیز، اس کے مطابق امام محمد سے ہشام کی جو روایت ہے اس روایت میں کعب سے مراد کیا ہے؟ وہ جوڑ ہے برے جو وسط قدم میں ہوتا ہے، یعنی قدم کے بیچ میں ہوتا ہے، تسمہ باندھنے کی جگہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے برے۔ صحیح کیا ہے؟ لیکن الاصح انہا العظم، کہ کعب ٹخنے سے مراد وہ ہڈی ہے، وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے جس کی طرف پنڈلی کی ہڈی کی انتہا ہوتی ہے، یعنی جہاں پنڈلی کی ہڈی آ کے ختم ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہڈی، وہ ٹخنا ہے۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختار لفظ الجمع، لفظ جمع کو اللہ تعالیٰ اختیار فرمایا، فی اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء میں، علمی باحث ہیں ہم پر۔ کعبن کے معنی ٹخنا، بعض لوگ کوئی اور معنی مراد لی، پنڈلی کے بیچ میں، قدم کے بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ مراد لے رہے، لیکن صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ یعنی قدم میں وہ ابھری ہوئی ہڈی جہاں پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، پنڈلی کی ہڈی جہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے، پنڈلی کی ہڈی کا جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پر کعب یعنی ٹخنا اس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جمع کے لفظ کو اختیار فرمایا وضو کے اعضاء میں، جیسے یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی،
آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، فاغسلوا جمع کا صیغہ ہے، وجوہکم، وجوہ کا لفظ بھی جمع ہے، وجہن کی جمع، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ بھی جمع ہے، الی المرافق، مرافق بھی جمع ہے کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہ بھی جمع ہے، راس کی جمع روس، وارجلکم الی الکعبین، رجل کی جمع ارجل، یہ بھی جمع استعمال کیا گیا لفظ، اور تم اپنے پیروں کو دھو الی الکعبین، دو ٹخنوں تک، ٹخنوں تک نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، دو ٹخنوں تک، تمام اعضاء کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، لیکن ٹخنوں کی جب بات آئی تو فرمایا کہ الی الکعبین، دو ٹخنوں تک۔ تو اب یہاں پر صاحب کتاب شرح کر رہے ہیں، عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، شرح وقایہ کے مؤلف، فأرید بمقابلۃ الجمع بالجمع انقسام الآحاد علی الآحاد، یعنی جمع کے مقابلے میں جمع سے، جمع کے مقابلے میں جمع لا کر ارادہ کیا گیا ہے اکائیوں کو تقسیم کرنا، اکائیوں پر، یعنی ایک کے مقابلے میں ایک، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم میں سے ہر شخص، ایک آدمی اپنا ایک چہرہ دھوئے، ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے، یہ مراد ہے، یعنی تم میں سے ہر آدمی اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے پیروں کو دھوئے، واختار فی الکعب، اور کعب یعنی ٹخنوں کے بارے میں تسنیہ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمایا، اختیار کیا، الی الکعبین فرمایا، فلم یمکن، تو یہاں پر ممکن ہی ہے کہ یراد بھی اس سے مراد لیا جائے آحاد کو تقسیم کرنا، آحاد پر، تو یہاں پر متعین ہو گیا کہ مثنیٰ مقابلے میں ہے ہر ایک کے، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہر پیر میں دو ٹخنے ہیں، اس لیے یہاں پر تسنیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، مثنیٰ تسنیہ مقابل میں، جمع کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے، فیکون فی کل رجل، تو ہر پیر میں دو ٹخنے ہوں گے، کعبان، وہما العظمان الناتیان، اور وہ دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، لا معقد الشراک، تسمہ باندھنے کی جگہ نہیں، فإنہ واحد، کیونکہ وہ ایک ہے ہر پیر میں، وہ مسح، اب یہاں تک دو فرائض کا ذکر ہو گیا، چہرہ دھونا اور ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، اور پیروں کو دھونا، تین فرائض کو بیان کرتے، اب یہاں چوتھا فرض بیان کر، ومسح ربع الرأس واللحیہ، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، سر کے چوتھے حصے کا، سر کو اگر چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ جتنی مقدار میں ہوتا اتنا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب ائمہ کا اختلاف بھی اس میں بیان کر رہے ہیں، شرع وقایہ کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ فقہ حنفی کے ساتھ دیگر ائمہ کی فقہ کو بھی آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر دونوں کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا انداز یہ ہے، نہج یہ ہے کہ پہلے آپ وقایہ کی عبارت لاتے ہیں، اپنے دادا کی جو کتاب ہے، دادا کتاب لے کے پودرے اس کی شرح کر رہے ہیں، تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ وقایہ کی پہلے عبارت لاتے ہیں تاج الشریعہ کی کتاب کا، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، تشریح کے دوران فروعی مسائل میں ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے اس کو بیان کرتے ہیں، چاروں ائمہ کے پاس کیا کیا ہے مسئلہ، پھر چاروں کے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر فقہ حنفی کی پرزور آپ تائید کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ امام اعظم کے شاگردوں کا کوئی اگر اختلاف ہے، صاحبین کا اختلاف ہو، طرفین کا اختلاف، شیخین کا اختلاف، یہ اصطلاحیں کسی مسئلے میں امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک طرف اگر ہو جائیں تو اس وقت شیخین کہیں گے فقہ حنفی کی اصطلاح، اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ایک طرف ہو جائے تو طرفین کہیں گے، امام ابو یوسف اور امام محمد کسی مسئلے میں ایک طرف ہو جائے تو صاحبین کہتے ہیں۔ صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد کسی مسئلے میں ایک رائے کو اگر دونوں اختیار کر لیں، دونوں کی ایک رائے ہے تو صاحبین کے پاس ایسا ہے تو صاحبین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک ہو جائے تو شیخین کہتے ہیں کسی مسئلے میں، اور اگر امام اعظم اور امام محمد ایک ہو جائیں تو اس وقت طرفین کہتے ہیں۔ اگر تینوں اماموں کی ایک رائے ہیں تو ائمہ ثلاثہ بولتے ہیں، اصحاب ثلاثہ بھی بولتے ہیں۔
تو امام ابو یوسف، امام محمد، یہ دونوں اگرچہ کہ مجتہد ہیں فروعی مسائل میں، لیکن اصول میں امام اعظم کے مقلد ہیں. یہ مسائل نکالتے ہیں انہی اصول کی بنیاد پر جو امام اعظم مدون کر. اس لیے آپ دیکھیے احناف بعض مسائل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، بعض مسائل میں امام محمد کے قول پر عمل کر رہے ہیں. تو محمدی یوسفی کیوں نہیں بن رہے ہیں، ان کو حنفی کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ فروعی مسائل میں اگرچہ کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ فروعی مسائل یہ لوگ نکالے امام اعظم کے اصول کی بنیاد پر. تو امام اعظم کا مقام امام مطلق، امام یعنی مجتہد مطلق ہے. تو یہ صاحب کتاب شرح وقایہ کے مصنف عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ بہت ہی تفصیل اور مؤثر انداز میں آپ مسائل کو بیان فرماتے ہیں. چوتھا فرض بتا رہے ہیں وضو کا، چوتھا ہی سر کا مسح کرنا، واللحیہ اور داڑھی کا مسح کرنا. اچھا مسح کے معنی کیا آتے؟ مسح یمسح مسحن کے معنی پوچھنے کے آتے، یعنی مسح اور غسل میں فرق ہے. غسل یعنی دھونا، پانی بہانا. اعضاء یعنی کسی عضو کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس عضو سے ٹپکے. جیسے چہرے کو دھوئے تو چہرے سے پانی ٹپکتا ہے، مسح میں پانی ٹپکتا نہیں. ہاتھ کو کچا کیا جاتا ہے، ہاتھ تر کر کے ہاتھ کے ذریعے سر پر مسح کیا جاتا ہے، سر کو پوچھا جاتا ہے. مسح کے معنی پوچھنے کے آتے. المسح اصابۃ الید المبتلہ العضو، یعنی تر ہاتھ کو لگانا، عضو تک پہنچا دینا. اما بلنن، یا تو تری، یا خودو جس کو وہ لیتا ہے، من الاناء برتن سے کوئی تری لے کے اعضاء کو اگر لگا دیں تو یہ بھی مسح ہے. او بلنن، یا وہ تری جو باقی رہ جاتی ہے ہاتھ میں، اثر نو کچھ پانی، ہاتھ کو کچا کرنا ضروری نہیں ہے. چہرہ دھویا، ہاتھ دھو لیا، اس سے جو ہاتھ کچا ہے وہ کچے پن سے بھی مسح کر سکتا ہے. بعد غسل عضو من المغسولات، اعضاء مغسولہ کو دھونے کے بعد جو تری ہاتھ میں بچی ہوئی ہے کچا پن، اس سے بھی مسح کر سکتا ہے. ولا يكفي البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات، اور وہ تری کافی نہیں ہے جو بچ جاتی ہے، وہ کچا پن جو اس کے ہاتھ میں باقی ہے، بچا ہوا ہے، اعضاء ممسوحہ کا مسح کرنے کے بعد. کیا مطلب؟ کسی عضو کا مسح کرا تھا، جیسے ہاتھ کو پٹی بنی ہوئی، ہاتھ پہ مسح کرا، اس کی تری تھوڑا کچا پن اس کے ہاتھ میں رہ گیا، وہ لیکن سر کا مسح کرا نہیں کر سکتا. اعضاء کو دھونے کے بعد جو کچا پن ہاتھ میں باقی رہ جاتا ہے اس سے ان سر کا مسح کر سکتا ہے. ایک باریک مسئلے کو حضرت بیان فرمائے. ولا بلل، اور وہ تری بھی کافی نہیں ہے، یا خودو جو وہ لیتا ہے، من بعض جو وہ حاصل کرتا ہے، من بعض اعضائہ اپنے بعض اعضاء سے، چاہے وہ اعضاء وہ عضو مغسول ہو یا ممسوح ہو. کیا مطلب؟ چہرہ دھو لیا تھا یا ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے گیا تھوڑی دیر رک گیا تھا، ہاتھ سوکھ گیا، یعنی پنجہ، ہاتھ کا جو پنجہ ہے وہ سوکھ گیا، لیکن ہاتھ پر یا چہرے پر تری ہے، چہرے کی تری ایسا پوچھ لیا ہاتھ، پھر سر کا مسح کرا نہیں کر سکتا. یعنی کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں جو کچا پن باقی رہ جاتا ہے اس سے مسح کر سکتا ہے. کسی عضو کو دھونے کے بعد پھر اس دھوئے ہوئے عضو پر سے اس کو ہاتھ لگا کے کچا پن لے کے تری لے کے اگر وضو کرنا یعنی مسح کرنا چاہ رہا تو کافی نہیں ہو رہا ہے. وَقَذَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ، اسی طرح ہے خفین پر مسح کرنے کے بارے میں. وَعْلَمْ، اب یہاں پر تفصیل بتا رہے ہیں ائمہ اربعہ کی دلائل اور ان کے مسائل دونوں کو بیان فرما رہے ہیں، بہت ہی تفصیلی بحث تھی. وَعْلَمْ، اور تم اچھی طرح جان لو، أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَدْنَىٰ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، تم یہ اچھی طرح جان لو کہ سر کے مسح کے بارے میں فرض کیا ہے؟ کم از کم وہ مقدار فرض ہے، ادنا کم از کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق، جس کو مسح کہا جا سکے، پوچھنا. وہ شعرۃ، نور وہ ایک بال ہے یا 3 بال ہے، کس کے پاس نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. نور کا خالی ٹچ کرنا، ٹچ اپ بھی کافی ہے. ورن سر کے 2 بالوں کو بھی اگر انہوں نے پوچھ لیا، ہاتھ لگا دیا، کچا ہاتھ، مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. محمد بن ادریس نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا.
عملاً عمل کرتے ہوئے، نص کے اطلاق پر، امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ آیت مطلق ہے پر ہے، سروں کا مسح کرو، کتنا کرو مقدار اللہ تعالیٰ بیان نے۔ وعند مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ثلاث شعرات، وعند مالک الاستیعاب فرض، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے؟ استیعاب فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کما فی قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فامسحوا بوجوہکم، تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا تم اپنے چہروں کا مسح کرو، تو آدھے چہرے کا مسح کرتے ہیں کیا تیمم میں؟ یا پاؤں چہرے کا؟ نہیں، پورے چہرے کا۔ جب تیمم میں پورے چہرے کا مسح ہے تو یہاں بھی مسح ہے تو پورے سر کا مسح ہونا، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ وعندنا، اور احناف کے پاس ربع الراس، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، سر کے پاؤں سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، آدھے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، پاؤں سر کا فرض ہے۔ تو اب حنفی دلیل کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وقد ذکروا انہ اذا قیل مسحت الحائط بیدی یراد به کلہ واذا قیل مسحت بالحائط یراد به بعضه لان الاصل في الباء ان تدخل في الوسائل وهي غیر مقصودة فلا يثبت استيعابها بل يكفي منها ما يتوسل به الى المقصود۔ اب یہاں پہ علمی بحث ہے، لغت کے اعتبار سے بحث کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ سے کئی مسائل ثابت کرتے ہیں، حروف سے بھی مسائل ثابت کرتے ہیں، لفظ بعض سے استدلال کر رہے ہیں۔ وقد ذکروا، جبکہ لغویین نے، اہل لغت نے، عربی زبان کے ماہرین ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہ اذا قیل، کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے مسحت الحائط بیدی، میں دیوار پوچھا، بیدی اپنے ہاتھ سے، تو اس سے مراد لیتے ہیں کل دیوار۔ با وسیلے کے لیے آتا، ذریعے کے لیے آتا، جیسے کتبت بالقلم، میں قلم کے ذریعے لکھا، تو بتا رہے ہیں کہ با وسائل پر داخل ہو تو کیا معنی ہوتے ہیں، محل پر داخل ہو تو کیا معنی ہوتے ہیں۔ مسحت الحائط، میں دیوار کو پوچھا، بیدی اپنے ہاتھ سے، ہاتھ ذریعہ ہے پوچھنے کا، تو یہاں پر کل دیوار مراد ہے، یعنی پوری دیوار پوچھا میں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسحت بالحائط، دیوار پر با داخل کر دیا، میں دیوار کو پوچھا، دیوار سے پوچھا، یہ با کس پر داخل ہوا؟ حائط، دیوار پر، دیوار سے پوچھا، دیوار ذریعہ نہیں ہے آپ کے لیے، ہاتھ ذریعہ ہے، تو یہاں پر با داخل ہوا ذریعے پر نہیں، محل پر داخل ہوا، تو اب یہاں مراد کیا ہے؟ بعد ہے، بعض دیوار پوچھا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا اپنے سروں کا مسح کرو، با کس پر داخل ہوا؟ سر پر، راس پر داخل ہوا نا بھی، تو با ہاتھ یعنی ذریعے پر داخل ہوتا، ذریعے کے لیے آتا، تو اب یہاں پر بعض سر مراد ہے، کیونکہ اصل با کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وسائل میں داخل ہوتا ہے، وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور وہ وسائل مقصود نہیں ہوتے، ہاتھ مقصود نہیں ہے آپ کو، دیوار مقصود ہے۔ فلا يثبت، بس اس کا استیعاب، وسائل کا استیعاب ثابت نہیں ہوتا، فلا يثبت استیعاب ہوا تو سر کا بھی یہاں پر وہ ثابت نہیں ہوگا، بل یکفی منها، بلکہ اس میں سے کافی اتنا جس کے ذریعے مقصود تک پہنچ جائے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْبَاء، بس جب با داخل ہو گیا محل پر تو محل مشابہ ہو گیا وسائل کے پر۔ ہاتھ سے دیوار پوچھے بولے تو پورا ہاتھ مراد نہیں ہے، پوری دیوار مراد ہے، خالی انگلیوں سے بھی اگر پوچھ لیا تب بھی کافی، تو با وسائل پر داخل ہوتا ہے اور وسائل مقصود نہیں ہوتے، بعض بھی مراد لے سکتے ہیں جس سے مقصود حاصل ہو، تو اسی طرح با جب محل پر داخل ہو تو محل وسائل کے مشابہ ہو جائیں گے۔ رؤوس محل ہے بھائی، سر کے مسح کا محل کیا ہے؟ راس، سر پر مسح کیا جا رہا نا بھی، مسح کا محل، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اور یہاں پر با داخل ہو گیا راس پر ورم، تو بعض مراد ہے ورم، بعض سر کا مسح کرو، تو کتنا کرنا ہے وہ حدیث، تو آیت مجمل ہے، مطلق نہیں ہے ورم، اس اجمال کی تفصیل حدیث سے مل جاتی۔ فلا یثبت استیعاب المحل،
بس محل کو گھیرنا یہ ثابت نہیں ہوگا. لیکن یشکل هذا بقوله تعالی، لیکن یہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. فامسحوا بوجوہکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ با داخل فرمایا محل پر، تو یہاں پر بھی بعض مراد ہے کیا اپنے چہروں کا مسح کرو، تو بعض چہرے مراد ہے کیا نہیں، پورے چہرے کا مسح کرنا. تو اب جواب دے رہے اس کا، ممکن ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ استیعاب تیمم میں آیت سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، پورے چہرے کا مسح جو ہے آیت سے ثابت نہیں، آیت سے تو بات ثابت ہو رہا ہے لیکن احادیث مشہورہ سے ثابت ہے وہ کہ پورے چہرے کا مسح کرنا ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ چہرے کا مسح کرنا تیمم میں یہ قائم مقام ہے، دھونے کے قائم مقام ہے. چہرہ کتنا دھوتے، آدھا دھوتے کیا پورا دھوتے؟ وضو میں چہرہ جب پورا دھویا جاتا ہے تو تیمم میں بھی پورے چہرے کا یعنی مسح کیا جائے گا. فحکم الخلفی، تو خلیفے کا حکم بھی مقدار میں اصل کا حکم ہوگا. تیمم خلیفہ ہے اور وضو اصل ہے. اس بحث کو ہم مکمل کر دیں گے. کما فی مسح الیدین، جیسا کہ ہاتھ کے مسح کے بارے میں، ہاتھ کا مسح کہاں تک کرتے ہیں؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہاں تو مرافق کا بھی ذکر نہیں. فلو کان النص دالا، اگر آیت دلالت کرتی ہوتی تیمم کی آیت استیعاب پر، یعنی پورے چہرے کا اگر مراد اگر ہوتا تو ہاتھوں کو کا مسح کرنا لازم آتا ابطین، بغلوں تک تیمم میں. ایسا نہیں ہے ورہ. امام مالک کا جواب دے رہے ہیں. امام مالک پورے سر کا مسح ورہ نا، غلط ہے ورہ، کیونکہ غایت ذکر نہیں کی گئی تیمم میں. تیمم میں کوہنیوں تک مسح کرو یہ بھی نہیں ہے. وَأَيْذًا وَنِيز، حدیث مشہور ہے ورہ، وہ حدیث المسح علی الناصیہ، اور وہ پیشانی پر مسح کرنے کی حدیث ہے ورہ. دلہ و دلالت کی اس بات پر کہ علی ان الاستیعاب، کہ پورا سر مراد نہیں ہے. فانتفا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی نفی ہو گئی. واما نفیو، یہ امام مالک کا جواب دے دی. آیت مجمل ہے ہمارے پاس، امام شافعی کے پاس مطلق ہے. واما نفیو مذہبی شافعی، اب رہی نفی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب، ان کے پاس کیا ہے بھائی چند بالوں کا مسح کرنا بھی کافی ہے. فمبنی، تو وہ اس بات پر مبنی ہے کہ آیت مجمل ہے مقدار کے حق میں، مطلق نہیں ہے. یہ بعض سر کا مسح کرو، کتنا، بعض سے کتنا مراد ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ بھئی گلاس میں تھوڑا پانی لاؤ، تو یہ قول کیا ہوگا؟ مجمل ہوگا. کتنا، تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ پاؤ گلاس ہے یا آدھا گلاس ہے یا پون گلاس. تو بعض سر کا مسح کرو، بعض سے کیا مراد ہے؟ یہ مجمل ہو گیا. اس کی تفصیل حدیث میں. لا مطلق، آیت مطلق نہیں ہے ورہ. کما زعما، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا. لأن المسح، کیونکہ مسح کے معنی لغت میں آتے ہیں امرار الید المبتلہ، تر ہاتھ، کچے ہاتھ کو گزارنا کسی حصے پر سے، یعنی کسی عضو پر سے. ولا شک کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوروں کو بھی چھو دینا، چند بالوں کو ٹچ کرا دینا پوروں کے ذریعے. انگلیوں کے جو پور ہیں فنگر پرنٹس، اس کے ذریعے سے، فنگر کے ذریعے سے بھی بالوں کو یعنی کچا کرنا، تر کرنا یا پھیڑ دینا. انگلیوں کو بالوں پر پھیڑ دینا بھی کافی، ایک بال پر یا 3 بالوں پر. ولا شکا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کو مسح نہیں بولیں گے، یہ سر کا مسح نہیں ہے. وہ امرار الیدی، اور حد یعنی ہاتھ گزارنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور وہ معلوم نہیں ہے، تو یہ مجمل ہوں گا مسح کا معاملہ. وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے مسحت بالحائض، با کو محل پر داخل کرتے ہیں تو بعد مراد لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم اپنے چہروں کا مسح کرو، یہاں پر کل مراد ہے. تو آیت مقدار کے بارے میں مجمل ہوں گی. فَفِعْلُهُ علیہ السلام، بس اللہ کے رسول علیہ السلام کا فعل، اس کا بیان ہے. کیا فعل ہے آپ کا؟ انہو مسح، کہ حضور اپنے پیشانی کے پاس سے مسح فرمائے، پیشانی کے اوپر سے. تو یہ بیان ہے اس کا بیان. وَأَمَّا اللِّحِيَّةُ، اب رہا داڑھی کا معاملہ. فعند ابی حنیفہ تھا، داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ربع داڑھی کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے. لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ، کیونکہ جب ساقط ہو گیا اس حصے کو دھونا جو داڑھی کے نیچے ہیں. من البشرہ، جلد، داڑھی کے نیچے، داڑھی کے اندر جو جلد چھپی ہوئی، جو اسکن چھپی ہوئی ہے، اس کو دھونا ساقط ہے. تو چوتھائی مسح کرنا معاف ہے.
سارا، تو یہ اس کا معاملہ سر کی طرح ہو گیا. وائندہ ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوری داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے، کیونکہ جب اس کے ماتحت، اس کے نیچے جو جلد چھپی ہوئی ہے اس کو دھونا جب ساقط ہو گیا تو اس کا مسح اس کے ماتحت کے غسل کے قائم مقام ہو جائیں گا. اگر داڑھی نہیں ہوتی تو پوری جلد کو دھونا فرض ہے نا بھائی. تو اب داڑھی جب ہے تو اب اس کا مسح دھونے کے قائم مقام، دھویا پورے حصے کو دھونا فرض ہے، تو پوری داڑھی کا مسح کرنا بھی فرض ہے. امام ابو یوسف کی بات بول رہے ہیں. فیفرض مسح الکل، تو پوری داڑھی کا مسح فرض ہوگا برخلاف سر کے، کیونکہ جب وہ اذا کان عاریا عن الشعر، کیونکہ جب سر گنجا ہوں گا، کسی کے سر پہ اگر بال نہیں ہے، کوئی اگر تحلیق سر منڈا لے، سر پہ بال ہی نہیں ہے تو کیا پورے سر کو دھونا پڑ دیں؟ جیسا داڑھی اگر نہ ہو کسی کو، کلین شیو اگر کوئی ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے ایک مشت ہونے سے پہلے، تو اگر کوئی داڑھی کاٹ لیا تو پوری جلد کو ٹھوڑی کے نیچے تک یہ پورا حصہ دھونا اس کے لیے فرض ہو جاتا. اب داڑھی اگر ہے تو اس کا مسح کریں گے، مسح دھونے کے قائم مقام، دھویا پورے حصے کو جا رہا ہے، پورے حصے کو دھونا فرض ہے. تو اگر داڑھی ہو تو پوری داڑھی کو مسح کرنا فرض ہے. تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو رہا کہ بھئی اب سر کے بال ہیں، کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو کیا پورے سر کو دھونا فرض ہے اس کے اوپر، یا پورے سر کا مسح فرض ہے؟ جیسے داڑھی میں کیا بولے، پوری داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر داڑھی نہیں ہوتی، اس کا چہرہ داڑھی سے خالی اگر ہوتا تو پورے چہرے کو دھونا فرض تھا. جب داڑھی اگر ہے تو اب دھونے کے بجائے مسح کرنا ہے، تو مسح کیسا کریں گے؟ پوری داڑھی کا کریں گے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کسی کے سر پہ اگر بال ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے. اگر بال نہیں ہے تو کیا پورے سر کا مسح؟ ایسا نہیں ہو رہا بخلاف راس، برخلاف سر کے، کیونکہ جب وہ بالوں سے عاری ہوتا ہے تو پورے سر کو دھونا فرض نہیں ہو رہا. دھونے یہ چہرے کے دھونے کا مسئلہ الگ ہے، اور داڑھی پوری داڑھی کا مسئلہ الگ ہے، سر کے بالوں کا مسئلہ الگ ہے. سر پر چاہے بال ہو یا نہ ہو، سر پہ بال نہیں ہے تو سر کو دھویا نہیں جاتا. داڑھی اور چہرے میں فرق ہے، دیکھیے داڑھی کے مسئلے میں اور سر کے مسئلہ میں فرق ہے. داڑھی اگر نہیں ہے تو دھونا فرض ہے وہ حصے کو بھی جہاں پر داڑھی ہے، لیکن اگر سر کے بال ہیں تو مسح کر رہا، داڑھی ہے تو بھی مسح کر رہا. داڑھی اگر نہیں ہے تو دھونا فرض ہے، لیکن سر کے بال نہیں ہے تو کیا دھونا فرض ہے کیا اس کے اوپر؟ ایسا نہیں ہے. سر کے بال ہو یا نہ ہو، ہر حال میں پاؤں سر کا دھونا یعنی مسح کرنا فرض ہے. مسح اتنا ہی ہے، وہاں پہ دونوں میں فرق نہیں کیا. داڑھی کا جو مسح ہے دھونے کے قائم مقام ہے، اس کا تعلق دھونے سے. داڑھی اگر نہیں ہے تو کتنا حصہ دھوتا تھا؟ پورے چہرے کو دھوتا تھا. داڑھی اگر ہے تو پورے چہرے کا مسح کریں گے، لیکن سر کا جو مسح ہے بالوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر وہ زلفوں والا ہے یا بغیر زلفوں کے، ہر حال میں پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے اس کا. اگر بال نہیں ہے تو پورے سر کا مسح یعنی پورا سر دھونا تھا اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے. بتا رہے دونوں میں فرق نہیں ہے. اذ لا یجب غسل کلی ولا مسح کلی، اگر بال سے خالی ہے سر تو پورا سر دھونا یہ بھی فرض نہیں ہے، نہ پورا سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض نہیں ہے. وقت ذکر، اور یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ربوع سے مراد کیا ہے، یہاں پر پاؤں سے کیا مراد ہے؟ وہ پاؤں مراد ہے جو چہرے کی جلد سے ٹچ ہے. داڑھی میں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا، پاؤں داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے. کوسی پاؤں داڑھی، داڑھی کا وہ حصہ جو چہرے کو لگا ہوا ہے، چہرے سے جو ٹچ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بنا اذ لا یجب، کیونکہ پانی پہنچانا واجب نہیں ہے ان بالوں کی طرف، داڑھی کے ان بالوں کی طرف جو ٹھوڑی کے نیچے چھٹے ہوئے. کسی کی داڑھی بڑی ہے یہاں تک ہے تو یہ حصے پہ پانی پہنچانا ضروری ہے.
یعنی چہرے کی جلد سے، چمڑے سے جو داڑھی لگی ہوئی اتنا پاؤں حصہ دھونا کافی ہے، ورنہ امام اعظم اس کا مسح کرنا کافی ہے۔ کیسا اشارے سے بتائیے پاؤں حصہ بولے گا، اشارے سے بتائیے پاؤں حصہ ایسا، پاؤں حصہ یعنی ایک اندازے کے مطابق کریں گے۔ اکثر تو پوری داڑھی کا ہی مسح کرتے ہیں، یا پوری داڑھی کو دھو لیتے لوگ۔ چہرہ دھو رہے ہیں نا، وہی پانی سے داڑھی کو اس طرح وہ کریں گے، ایسا ایسا لگا لیں گے، یا ایسا لگا لیں گے، یا ایسا انگلیاں بھی ایسا داخل کر سکتا۔ کم از کم پاؤں داڑھی کو تو دھونا، یعنی اس کا مسح کرنا تو فرض ہے۔ پوری داڑھی کو کر رہا تو اچھی بات ہے، کم از کم کیا مقدار ہے وہ بتا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پوری داڑھی ہے، خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ کذا فی الایضاح، اسی طرح ایضاح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے بھائی، ظاہری داڑھی کو دھونا فرض ہے، واجب دھونا واجب ہے۔ وفی اشہری روایتین عن ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو دو روایتیں ہیں اس میں مشہور ترین روایت میں یہ ہیں کہ مسح ما یستر البشرہ فرض، ان بالوں کو، ان تمام بالوں کا مسح کرنا فرض ہے جو جلد کو ڈھانک دے، چہرے کی جلد کو بھائی، جو بال ڈھانکے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں نا، اس کو دھونا فرض ہے، مسح کرنا فرض ہے۔ اور یہی صحیح ترین قول ہے، پسندیدہ مختار ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے علماء نے۔ اسی طرح ہے قاضی خان کی شرح الجامع الصغیر میں، قاضی خان کی شرح الجامع الصغیر ہے، اس میں یہی بات ہے۔ وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ، اور جب وہ سر کا مسح کیا، ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ، پھر بال مڑایا، تو اعادہ واجب نہیں ہے، ورن یعنی کوئی سر کا مسح کرا بھائی، اس کے بعد جا کے کٹنگ کرایا، جن بالوں پہ مسح ہوا تو بال تو چلے گئے، پھر سر پہ مسح کرنا ہے کیا؟ واجب نہیں ہو رہا، ختم۔ جب جو چیز تھی اس پر عمل کرانے کرانا، ختم۔ وَقَذَا إِذَا تَوَضَّأَ، اور اسی طرح کا معاملہ ہے، حکم ہے جب وہ وضو کریں، ثُمَّ قَصَّ الْأَظْفَارَ، پھر ناخن کاٹے، وضو کرتے وقت ناخنہ بڑے تھے، وضو کر لیا، اس کے بعد ناخن کاٹا، تو کیا پھر انگلیوں میں پانی پہنچانا پڑ دے گا؟ اس پر نہیں ہے، دوبارہ اس کو وہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی اگر باوضو ہے، کٹنگ کرایا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، غسل کرنا بھی فرض نہیں ہے کٹنگ کرانے کا، احتیاطی طور پہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ بال وغیرہ جسم پر لگے ہوئے نہ رہیں۔ آداب میں سے کوئی باوضو اگر جا کے کٹنگ وغیرہ کرایا، اس کے بعد آگے ڈائریکٹ نماز بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ بال وغیرہ اس کے جسم سے، سر سے پورا صاف ہو جائے۔ یعنی کٹنگ کرانے کی وجہ سے وضو یا غسل نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی غسل کرانے کے بعد جا کے حجامت کرایا، گنڈو بنا لیا یا سر مڑا لیا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی اب دوبارہ غسل واجب ہوں گا کیا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں تک فرائض کا بیان تھا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سنتوں کا بیان ہم تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔